بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے محلے کے امام صاحب کی بچی تھی 11 سال کی۔ اچانک اس کا پیٹ پھولنے لگا۔ امام صاحب نے کہا اسے گردوں کی بیماری ہے، لیکن جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو کہا کہ اس کے پیٹ میں تو دو بچے۔ جس نے بھی یہ خبر سنی تھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ معصوم دیکھنے والے لوگوں کے ایسے گھناؤنے روپ ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اس محلے میں پچھلے 10 سال سے رہ رہی تھی، لیکن آج تک ہم نے کبھی امام صاحب کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ وہ دیکھنے میں نہایت ہی شریف اطوار کے مالک تھے، 5 وقتی نمازی بھی تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال اس وقت ہوا جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت تو پھر بھی وہ کچھ جوان تھے، تب ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سنا تھا۔ دراصل ان کی شادی 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی بیوی انتقال کر گئی، لیکن انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، اپنی بیٹی کی پرورش خود کی۔ بہت سے لوگوں نے امام صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ کہنے لگے مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہیں میری بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، آنے والی ماں اس کے ساتھ ستیلوں والا برتاؤ نہ کرے۔ اگر بن ماں کی بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ امام صاحب کی بیٹی سے محبت کی مثالیں ہمارا پورا محلہ دیتا تھا، لیکن جو حقیقت اب کھلی تھی وہ سوچ کر بھی دل دہل رہا تھا۔ جب سے یہ خبر سنی تھی میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ہمارے محلے کی سبھی عورتیں آپس میں سر جوڑے اسی معاملے پر بحث کر رہی تھیں۔ میں بھی بازار سے سبزی لینے گئی تھی، جب اپنی گلی میں آئی تو سکینہ آپا تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آئی۔ سکینہ آپا ہمارے محلے کی اخبار جہاں تھی۔ محلے کی کوئی بھی خبر ہوتی سب سے پہلے سکینہ آپا سے ہی سننے کو ملتی۔ جس تیزی سے وہ آئی تھی اڑی ہوئی رنگت سے، میں سمجھ گئی تھی محلے میں کہیں نہ کچھ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی شائستہ تمہیں پتہ ہے امام صاحب تو بڑے کھنے میسنے نکلے۔ میں نے کہا کچھ تو سوچ کے سمجھ کے بات کریں آپا، وہ مسجد کے امام ہیں، بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں۔ لیکن سکینہ آپا نے جو خبر مجھے سنائی تو میرے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب کا گھر تو میرے گھر کے بالکل برابر تھا، ایک ہی دیوار کا فاصلہ تھا۔ میں نے کہا نہیں سکینہ آپا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی تم دیکھو تو صحیح، تمہیں خود یقین آ جائے گا۔ یہ بات انہوں نے میرے کان کے بالکل قریب آ کر کہی تھی۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں قدم آگے بڑھا دیے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی۔ مجھے لگا سکینہ آپا اس عمر میں سٹھیا گئی ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی گھر میں پہنچی کچھ ہی دیر بعد محلے میں ایک شور سمجھنے لگا۔ بہت سے مرد امام صاحب کے گھر کا دروازہ بجا رہے تھے، کہہ رہے تھے باہر نکل مولوی کے بچے، ہم تجھے اپنے محلے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ میں نے تو کبھی بھی مولانا صاحب کے گھر میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، لیکن آج چھت پر جاتے ہوئے میری نظر ان کے صحن میں پڑ جاتی تھی۔ اکثر وہ مسجد سے واپس آ کر عصر سے مغرب کے دوران بچے بچیوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ میری تو اپنی بچی مولانا صاحب کے پاس کلام پاک پڑھنے جاتی تھی۔ یہ سوچ کر میرا دل خوف سے ہچکولے مار رہا تھا۔ میرا دل اس قدر بے چین تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے، کہنے لگے یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ میں اپنے گھر میں بیٹھی ساری آوازیں سن رہی تھی، لیکن میری ہمت نہیں تھی کہ چند سیڑھیاں چڑھ کر چھت کی جانب جا کر جھانک کر برابر والے گھر میں دیکھوں کہ آخر قصہ کیا ہے۔ میں چپ چاپ گمسم اپنے صحن میں بیٹھی ساری آوازیں سن رہی تھی۔ مولانا صاحب کی بات سن کر باہر کھڑے محلے کے مرد کہنے لگے باہر آتا ہے یا ہم دروازہ توڑ کر اندر آئیں؟ ہم تجھے کھینچ کر باہر نکالیں گے، تیرا منہ کالا کریں گے، جو کام تو نے کیا ہے اس کی بخشش نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ مولانا صاحب نے کہا تم لوگوں نے یہاں شور مچایا اور دنگا فساد شروع کیا تو میں پولیس کو بلا لوں گا۔
یہ میرا ذاتی گھر ہے، میری ملکیت والی جگہ سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ لوگ کہنے لگے ہم تمہارا جینا دو بھر کر دیں گے تو تمہیں خود ہی یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ بہرحال پورے محلے میں بہت شور شرابہ ہوا اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ میرا دل تو قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میری بچی تو مولانا صاحب کی بڑی عزت کرتی تھی۔ میرے دل میں عجیب سے خیال آنے لگے۔ میں نے فوراً اپنی بیٹی کو آواز دی جو کہ مولانا صاحب کی بیٹی روبینہ کی ہم عمر تھی۔ میں نے کہا فریہ ادھر آ۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کہنے لگی جی امی کہیے۔ جو سوال میرے دل میں اٹھ رہے تھے اپنی بیٹی سے پوچھتے ہوئے میں گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا تم قاری عبدالستار کے پاس پڑھنے جاتی ہو تو وہ تمہیں کچھ کہتے تو نہیں؟ میری بات سن کر کہنے لگی کیا مطلب، کیا کہتے تھے؟ ہاں امی ویسے تو مولانا صاحب کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اگر سبق یاد نہ ہو تو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، کان بھی مروڑ دیتے ہیں۔ اور کیا امی؟ میں نے کہا نہیں بیٹا میں یہ نہیں پوچھ رہی۔ میں نے کہنے لگی آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ میں نے کہا انہوں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ اس پر وہ نافہمی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ مولانا عبدالستار کا کردار کیا تھا۔ کیا جو میں لوگوں سے سن رہی تھی کیا وہ سچ تھا؟ میں نے آج تک اس شخص کو نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے نہیں دیکھا تھا۔ میری بیٹی کہنے لگی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی امی، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جو خبر مجھے سکینہ آپا سے سننے کو ملی تھی وہ انتہائی اخلاق کے درجے سے گری ہوئی تھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہیں میری بیٹی کے ساتھ نازیبا حرکتیں تو نہیں کرتا، لیکن میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں تھے جس سے میں اپنی بیٹی سے پوچھتی۔ بالآخر میں نے پوچھ ہی لیا کہ مولانا صاحب تمہیں چھوتے تو نہیں تمہاری کمر یا سینے پر؟ یہ سن کر میری بیٹی کا ایک دم سے رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ گھبرا گئی، ساتھ ہی نفی میں سر ہلانے لگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرا دل یوں تھا جیسے مٹھی میں لے کر کسی نے مسل دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ شخص واقعی قابل اعتبار نہیں تھا۔ مجھے یاد آنے لگا میری بیٹی قاری کی بیٹی کی بہت اچھی دوست تھی، ان کی بہت گہری دوستی تھی۔ پھر اس بچے کی ماں بھی نہیں تھی، اس لیے وہ بچی جب بھی فریہ کے ساتھ میرے گھر کھیلنے آتی میں اسے کھانا کھلا کر بھیجتی۔ اکثر مولوی صاحب کے لیے بھی کھانا بنا دیتی۔ وہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام تھے، حافظ قرآن تھے۔ وہ میری بچی کے ساتھ صحن میں کھیلتی رہتی، زیادہ تر خاموش مزاج کی تھی۔ ظاہر ہے باتیں کرنے والا اس کے گھر میں اس کے باپ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ جب میں اس سے پوچھتی تو میں رات کو اکیلے سوتے ہوئے ڈر تو نہیں لگتا تو کہتی نہیں، ابو بھی میرے ساتھ کمرے میں سوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے۔ میرا دماغ یہ سوچنے سے بھی قاصر تھا جو حرکت ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری آنکھوں کے سامنے روبینہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے 2 ماہ سے روبینہ بالکل بھی فریہ سے ملنے نہیں آتی تھی، نہ ہی اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا وہ کھیلنے کیوں نہیں آتی تو کہنے لگی امی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس کا معدہ خراب ہے، اس سے بہت الٹیاں آتی ہیں، ہر وقت نڈھال چارپائی پہ لیٹی رہتی ہے۔ میں نے سوچا شاید بیچاری کو کوئی مسئلہ ہوگا یا بیمار ہو گئی ہوگی، لیکن اس کی جو وجہ سامنے آئی تھی وہ بڑی ہی گھناؤنی تھی۔ اگر میں پچھلے 10 سالوں کو دیکھتی تو مجھے مولانا صاحب کی کسی بھی حرکت سے ایسے نہیں لگتا کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ مجھے جو خبر سننے کو ملی تھی وہ بڑی شرمناک سی تھی۔ محلے کی عورتیں کہنے لگیں کہ مولوی صاحب شاید اپنی بچی کے بالغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی بچی نے کچھ عمر اور قد نکالا، مولوی صاحب کے جذبات قابو میں نہیں رہے۔ توبہ توبہ، آج کل تو بھائی سگے باپ کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ دیکھنے میں کیسے نیکوکار بنتے ہیں اور کرتوت تو دیکھو، جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ سن کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میرے شوہر کا کام بیرون ملک میں تھا، جہاں پر میں اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ پہلے تو مجھے کبھی اکیلے رہنے میں خوف محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن آج رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں تو اس بات سے بڑی مطمئن تھی کہ میرے گھر کے برابر میں بڑا ہی دیندار شخص رہتا ہے، مولوی صاحب رہتے ہیں، اور دوسری جانب ویسے بھی گلی کا اختتام ہوتا تھا۔
مجھے اپنی عزت کے معاملے میں کسی سے کوئی خطرہ نہ تھا، محلے والے بہت اچھے تھے۔ پچھلے 10 سال سے میں نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں سنی تھی جو اب سنی تھی۔ اس بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ اگلے روز میری آنکھ الٹیوں کی آواز سن کر کھلی۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر آئی۔ یہ آواز مولوی صاحب کے گھر سے آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے چھت پر جانے والی سیڑھیاں چڑھیں اور ہلکا سا سر اٹھا کر برابر والے گھر میں جھانکنے کی کوشش کی، تو جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ روبینہ کو میں 4 ماہ بعد دیکھ رہی تھی، چھوٹی سی 11 سال کی معصوم سی بچی صحن میں ہی بنے واش بیسن پر الٹیاں کر رہی تھی۔ مولوی صاحب اس کے کندھے دبا رہے تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے کہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر روبینہ کے وجود پر پڑی، میرا دل کانپ اٹھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے 3 ماہ کی حاملہ ہو۔ میرے دل میں جو تھوڑا بہت شکوک و شبہات تھے، اب ان پر بھی یقین کی مہر لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب چپ نہیں رہوں گی۔ ایسے شخص کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا ظلم اپنی بیٹی کے ساتھ نہ کر سکے۔ محلے کی عورتیں آئے روز میرے گھر آتی تھیں، کیونکہ میرا ہی گھر مولوی صاحب کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ اس لیے کبھی سکینہ آپا ہماری منڈیر سے برابر والے گھر میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتی۔ وہ اس بات کی تصدیق چاہ رہی تھی جو اب میں کر چکی تھی۔ سب عورتیں میری بات سن کر آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی، کہنے لگی ہمیں تو پہلے یقین نہیں آ رہا تھا، لگتا تھا شاید یہ خبر جھوٹی ہے۔ مولانا صاحب کی بدنامی کے لیے کسی نے یہ خبر مشہور کی ہے، لیکن تم نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی، تو ایسے شخص کو ہمارے محلے سے باہر نکال دینا چاہیے۔ جو اپنی بیٹی کے ساتھ یہ گناہ کر سکتا ہے، وہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسے تو ہمارا محلہ بے عزت ہو جائے گا۔ ویسے بھی مسجد سے مولانا کو نکال دیا گیا تھا، تو محلے میں رکھنے کا کیا جواز ہے؟ سب عورتوں نے میری بات سے اتفاق کیا اور محلے والے ایک بار پھر مولانا صاحب کے دروازے پر پہنچ کر کہنے لگے، گھر سے نکلو ورنہ پولیس میں کمپلین کروا دیں گے، ہم ایسے شخص کو محلے میں نہیں رکھ سکتے۔ اس بار مولانا صاحب نے گھر کا دروازہ کھول دیا، ورنہ وہ 3 دن سے گھر میں ہی بند تھے۔ سب مردوں کو غصے اور اشتعال میں دیکھ کر وہ کہنے لگے، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک باپ کے اوپر ایسا الزام لگاتے ہوئے میں بھلا کیوں اپنی بچی کے ساتھ ایسا گناہ کروں گا؟ میری بچی کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اسے شاید گردوں کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کا پیٹ پھول رہا ہے اور اسے الٹیاں آتی ہیں۔ یہ سن کر کچھ دیر کے لیے سب لوگ چپ ہو گئے کہ شاید مولانا صاحب کی بات میں کچھ صداقت ہو۔ پھر محلے کے لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، گھر کے قریبی ہاسپٹل میں ہم آپ کی بیٹی کو لے جاتے ہیں، اس کے سارے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہوئے تو آپ کی بیٹی کا علاج ہم محلے والوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر آپ جھوٹے ہوئے تو آپ کو یہ محلہ خالی کر کے جانا پڑے گا۔ لیکن مولانا صاحب نے کہا، میں اس کا حکیمی علاج کروا رہا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی، کیونکہ باہر خواتین بھی کھڑی تھیں۔ میں نے کہا، یہ مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اگر یہ سچے ہوتے تو کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے پہ اعتراض نہ کرتے۔ میری بات سن کر مولانا صاحب نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا، کہنے لگے، بہن تم بھی ان لوگوں کی باتوں پر یقین کرتی ہو؟ میں نے کہا، مولانا صاحب میں نے خود دیکھا ہے، اب میں اتنی بے وقوف بھی نہیں ہوں کہ سمجھ نہ سکوں۔ اگر آپ سچے ہیں تو کیوں گھبراتے ہیں؟ ایک بار ٹیسٹ ہونے دیں، سارا سچ سامنے آ جائے گا، ورنہ تو آپ ہی جھوٹے پڑیں گے۔ لیکن مولانا صاحب اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھے کہ ہم ان کی بیٹی کے ٹیسٹ کروا کر سچ کو سامنے لا سکیں۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا، کہنے لگے، میرے معاملات میں کوئی نہ بولے۔ سب لوگ مولانا کو برا بھلا کہنے لگے، کہا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اسے محلے سے نکال دینا چاہیے۔ یہی ہمارے لیے بہتر ہے، پولیس اسٹیشن میں جا کر سب اس کی شکایت لگاتے ہیں، جب پولیس کی گاڑی اس کے گھر کے پاس کھڑی ہوگی تب سیدھا ہوگا۔ پھر یہی ہوا۔ میں خود بھی محلے کی عورتوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئی تھی، محلے کے کافی معزز مرد بھی شامل تھے۔ ہم نے جا کر مولانا کے خلاف رپورٹ کروائی، پولیس نے اس بات پر ایکشن لیا اور مولانا صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ وہ کہنے لگے، آپ کو اس بات پر کیا اعتراض ہے؟ ایک بار ٹیسٹ کروا لیں، اگر آپ کی بچی کو واقعی گردوں کا مسئلہ ہے تو اہل محلہ اس کا علاج کروانے کے لیے تیار ہے۔
لیکن مولانا صاحب کہنے لگے، میں نے کہا ہے نا کہ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگے، نہیں مولانا صاحب، یہ گھر کا معاملہ نہیں، یہ گناہ ہے جس کا آپ نے ارتکاب کیا ہے۔ ہم آپ کی بیٹی سے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ تو مولانا صاحب اس بات پر بھی راضی نہ تھے کہ اپنی بیٹی کو پولیس والوں کے سوال و جواب کے لیے پیش کرتے۔ تمام شواہد مولانا کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ پولیس والوں کے ساتھ لیڈیز کانسٹیبل بھی آئی تھی۔ انہوں نے اس بچی کو باہر بلایا اور سب عورتوں کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ بچی کی ساری رپورٹس کروائی گئیں جس کا خرچہ اہل محلہ نے اٹھایا تھا۔ سب کو ان رپورٹس کا انتظار تھا کیونکہ اس کے نتائج ہی بتا سکتے تھے کہ بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن مولانا صاحب اس رات گھر کے صحن میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے۔ مجھے ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو وہ جائے نماز پر گر گڑا کر رو رہے تھے، شاید اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے کہ ان کے گناہوں پر پردہ پڑ جائے۔ لیکن سچ کو کون ٹال سکتا ہے؟ چند دن بعد ہی بچی کی رپورٹس آ گئی جو مولانا کے خلاف تھی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ بچی حاملہ ہے، اسے گردوں کا کوئی مرض نہیں۔ اب مولانا صاحب کو دھکے دے کر ان کے محلے سے نکال دیا گیا۔ لیکن چند دن بعد جو خبر سننے کو ملی وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ مولانا صاحب نے اپنی بیٹی کو لے کر اس محلے سے جب نکل گئے تو ایک سنسان سی جگہ پر جا کر انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے خودکشی کر لی۔ ایک مولوی ہو کر حرام موت کو مر جانا ہم سب کے لیے حیران کن تھا۔ ایک تو گناہ کی اور اوپر سے بدنامی۔ سب مولانا صاحب کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان کی بچی بہت زیادہ بیمار تھی، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ اسے بار بار غشی کے دورے پڑتے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ بار بار اپنے باپ کا نام لے کے ان کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ جب ہم اس سے پوچھتے کہ آخر یہ سب سلسلہ کیا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کہتی، چپ ہو جاتی۔ کہتی کہ میرے باپ نے مجھے سچ بتانے سے منع کیا ہے اور میں سچ جانتی بھی نہیں ہوں۔ مجھے کچھ نہیں پتا میرے ساتھ گناہ کرنے والا کون تھا، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میرا باپ ایک دیندار اور نہایت شریف شخص تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا کہ سارے ثبوت تمہارے باپ کے خلاف جا رہے تھے اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں نہیں معلوم تمہارے ساتھ گناہ کرنے والا کون تھا۔ وہ کہتی تھی پتہ نہیں۔ جب بھی ربڑی والا دودھ پیتی تھی مجھ پر غنودگی طاری ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد میں بالکل بے ہوش ہو جاتی۔ جب ہوش میں آتا تو ایسے لگتا جیسے میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہو، میرے جسم میں جان باقی نہیں رہتی تھی، لیکن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ پچھلے کچھ مہینے سے میری طبیعت بہت خراب ہوئی تو والد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں نہیں جانتی تھی ڈاکٹر نے میرے والد سے کیا کہا، لیکن واپس آ کر میرے والد پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ مجھے اپنے پاس بلایا، مجھ سے اس بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے واقعی یاد بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہمارا معاشرہ بہت برا ہے، سچ کی تصدیق کوئی نہیں کرے گا لیکن الزامات سب لگائیں گے، اس لیے تم کسی کے سامنے اپنی زبان مت کھولنا، میں سنبھال لوں گا۔ پھر وہ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم لیکن میرا دل کہتا ہے میرے والد بے قصور تھے۔ یہ سن کر ہم سب سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آیا سچ کیا تھا۔ ہم نے محلے میں اس گلی میں لگے ہوئے خفیہ کیمرے کی فوٹیج نکلوائی تاکہ دیکھ سکیں کہ آخر مولانا صاحب کے گھر میں زیادہ تر آتا جاتا کون تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا زیادہ تر مولانا صاحب ہی اپنے گھر میں آتے جاتے تھے۔ بس ایک دودھ والا تھا جو اس وقت آتا تھا جب مولانا صاحب ظہر کی نماز پڑھنے جاتے تھے۔ بچی دودھ والے سے دودھ لیتی تھی۔ ایک دن کی ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا کہ دودھ والا اس بچی کو الگ سے ایک دودھ کا شاپر پکڑا رہا تھا۔ کہنے لگا یہ ربڑی والا دودھ ہے، بیٹا اسے پی کر دکھاؤ کیسا ہے، ابھی ابھی پیو ورنہ اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ بچی نے اس شاپر میں لگے اسٹرا سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ کہنے لگی اچھا ہے، لیکن اس کے بعد وہ لڑکی اپنا سر پکڑنے لگی۔ فوراً سے دودھ والے نے اسے گرنے سے بچایا تھا کیونکہ بچی بے ہوش ہو چکی تھی اور دودھ والا بھی ان کے گھر کے اندر جا کر دروازہ بند کرنے لگا تھا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہم نے ایک نیک شخص پر بہت گھٹیا الزام لگا کر اسے اتنا بے عزت کر دیا کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ سچ نہیں سنتا، نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ شریف لوگ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ تصدیق کروائیں گے
تو بدنامی ان کی بچیوں کی ہو جائے گی، اس لیے ایسے واقعات پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ لیکن جب بچیاں حاملہ ہو جاتی ہیں تو یا تو الزام ان کے کردار پر لگا دیا جاتا ہے یا ان کے والدین پر۔ مولانا صاحب نہایت ہی شریف انسان تھے، ان کا تعلق صرف مسجد اور اپنے گھر سے تھا، اس لیے اپنی عزت کی خاطر انہوں نے چپ سادھ لی۔ لیکن ان کی بچی نے کسی نے اس حالت میں دیکھ کر ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ بچی کہنے لگی، میرے والد مجھے ہر وقت کمرے میں بند رکھتے تھے تاکہ میں اس عذاب سے خلاصی پالوں تو وہ بچہ کسی بھی اولاد کو دے دیں، بات بھی رہ جائے گی۔ لیکن سکینہ خالہ نے ایک بار مجھے دیکھ لیا اور میری بدنامی شروع کر دی، میرے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ دودھ والا پکڑا جا چکا تھا، پولیس کے 4 ڈنڈوں پر ہی اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ لیکن مولانا صاحب کا کیا ان کی خودکشی کے ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہیں؟ معاشرے کے ایسے لوگ جو اپنی عزت کی خاطر چپ رہ کر ایسی بدنامی سے بچنے کے لیے خودکشی کرتے ہیں تاکہ معاشرہ انہیں بے عزت نہ کرے، اور سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی بچیاں بے عزت نہ ہو جائیں۔ آپ بتائیے ان کا قصوروار کون ہے؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔